تقدم ولدی، اے میرے لال علی اکبر آگے بڑھو، قربان جائیں حسین پر۔ پہلی قربانی بھی اپنے بیٹے کی دی اور آخری قربانی بھی علی اصغر اپنے بیٹے کی دی۔ عباس جیسے بھائی کے بازو، قاسم جیسے بھتیجے کے پامال، لاشے کے ٹکڑے، اون و محمد جیسے بھانجے، لاشیں تو عزادارو حسین نے بہت اٹھائے، مگر 4 لاشوں پر حسین بہت روئے۔ سنیں گے ایک لاشا جس پر حسین کے آنسو رکتے نہیں تھے، وہ لاشا قاسم کا لاشا ہے۔ دل بند ہونے لگتا ہے آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی، جب اس پامال لاشے کا حال سنتے ہیں۔ جب نیزے کی یعنی پر قاسم کا سر چڑھا تو ایک ظالم نے دوسرے کو بلا کے کہا، چہرہ تو دیکھو چاند جیسا ہے۔ عزادارو، جو دشمن کی نگاہ میں چاند ہو وہ ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا۔ کوئی پوچھے ام فروا بی بی سے۔ بہت روئے حسین اپنے بھتیجے قاسم کے لاشے پر۔ دوسرا لاشا جس پر حسین بہت روئے ہیں وہ عباس کا لاشا ہے۔ مڑ مڑ کر دیکھتے رہے بھائی کو۔ لاشا خیمے نہ لے جائیے گا مولا، عباس وصیتیں کرو، مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ شاید مولا عباس نے اس لیے فرمایا تھا جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسا ہو، شاید اس لیے فرمایا تھا کہ اگر لاشے پہ سکینہ خالی کوزہ لے آئی، چچا آپ تو پانی لینے گئے تھے، اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اس کا جو ثواب عطا فرمائے۔ آج آپ کا ثواب چند برابر زیادہ ہے، آپ گریہ بھی کر رہے ہیں اور دھوپ میں بھی بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سنیں گے عزادارو، تیسرا لاشا جس پہ حسین بہت روئے وہ علی اکبر کا لاشا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسین کی دھڑکنیں بڑھنے لگی۔ روایت کہتی ہے رخسار پر آنسوؤں کی لڑی بہہ رہی تھی۔ میرے مولا علی اکبر کا لاشا اٹھانا چاہتے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ جب حر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا تو حر نے بڑھ کر کہا، مولا یہ غلام زادہ ہے۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، پہنچ گئے آپ، میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں۔ مولا یہ غلام زادہ ہے۔ تو امام نے فرمایا، حر جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ اللہ اکبر۔ جب علی اکبر کا لاشا اٹھانے لگے، میرے لیے خود یہ مسئلہ بڑا مشکل تھا، کیسے طے کریں کہ حسین نے یہ عمل کیسے انجام دیا۔ معصوم ترک اولا بھی نہیں کرتا، مکروہ تو بہت دور کی بات ہے۔ میرے مولا نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو دیکھا برابر میں ایک برقع پوش بھی ہے۔ اب جو مڑ کر دیکھا بہن زینب کھڑی ہے۔ بھیا اسے میں نے پالا تھا۔ علی اکبر کا لاشا زینب اٹھائے گی۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں۔ مجلس میں امام محمد باقر بیٹھے تھے، ایک شخص اونچی آواز میں رو رہا تھا۔ امام نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ یہ میرے جد پر رو رہا ہے، قیامت میں اسے آسانی عطا فرما۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ لاشا گنج شہیدہ میں آ تو گیا، مگر کوئی بلائے تو صحیح ام لیلا کو، وہ تو سجدے میں ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ بہت رو لیا عزادارو، دوسری منزل لے لیجئے۔ ایک اور لاشا بھی ہے جس پہ حسین بہت روئے، اور وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔
میرے مولا اس کیفیت میں عاشور کے دن اپنے بچے کا لاشا لے کر آگے جا رہے ہیں، پیچھے آ رہے ہیں۔ عزادارو کربلا کے ماننے والے جوانوں، علی اکبر کے ماتم داروں، کچھ دیر ذرا حسین کے دل کو تسلی پہنچاؤ اپنی آنسوؤں کی صورت میں۔ اللہ اکبر۔ جب علی اکبر جا رہے تھے نا، وقت تنگ ہو گیا میرے پاس، جب علی اکبر جا رہے تھے نا تو سجا کر بھیجا علی اکبر کو، شبیہ مصطفیٰ بنایا ہے، امامہ سر پہ رکھا، اپنے ہاتھ سے سجایا بچے کو۔ علی اکبر جب بیٹھ کے روانہ ہوئے نا تو محسوس کیا کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کے دیکھا، بوڑھا باپ، مہلن مہلا یا بنیا، اے میرے لال آہستہ جاؤ آہستہ جاؤ۔ بابا کو دوڑتے ہوئے دیکھا، علی اکبر گھوڑے سے اتر آئے، آگے بڑھ کر کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت دے دی تھی، سنیں گے کیا فرمایا؟ اے میرے لال ایک مرتبہ اور جی بھر کے دیکھنے دو۔ اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھایا، یا اللہ میں جب بھی تیرے نبی کے دیدار کا مشتاق ہوتا تھا، میں علی اکبر کو دیکھ کر مصطفیٰ کا دیدار کرتا تھا، اے اللہ گواہ بن جا، میں اب اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی کی شبیہ ہے۔ عزادارو میدان کربلا میں حضرت علی اکبر پہنچے، کچھ دیر کے بعد جناب امام حسین نے جناب فضہ کو بلا کر کہا فضہ علی اکبر کی ماں سے کہو کہ دعا کرے ایک دفعہ اور علی اکبر مجھے نظر آ جائے۔ بڑے بڑے پہلوانوں کا مقابلہ ہے، لشکر گھیر کے میرے بچے کو مارنا چاہتا ہے، کوئی تلوار پھینک رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے۔ جناب ام لیلہ خیمے میں گئیں، سر پہ قرآن رکھ لیا، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے ایک مرتبہ اور میرے علی اکبر کو مجھے دکھا دے۔ ابھی ماں کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی عزادارو کہ ایک تکبیر کی آواز آئی، بی بی پہنچی خیمے کے در پر، کیا دیکھا؟ علی اکبر بابا سے بات کر رہے ہیں، اور بات کیا کر رہے ہیں؟ بابا سے کہہ رہے ہیں بابا مجھے پیاس مارے ڈال رہی ہے، میں اگر 2 گھونٹ پانی پی لوں تو دشمن کو بتاؤں کس کا پوتا ہوں، دشمن کو بتاؤں کہ کس عباس نے میری تربیت کی ہے۔ عزادارو جب بابا سے علی اکبر پانی مانگ رہے تھے اور حسین کہہ رہے تھے اپنے منہ میں یہ انگوٹھی رکھ لو شاید تمہیں تسکین ہو جائے، تو ماں در خیمہ پہ کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ شاعر نے 4 مصروں میں اس منظر کو نظم کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، اپنی آوازیں آزاد کریں، میں مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا، شاید چند قطرے پانی کے نکل آئیں۔ آواز دی علی اکبر جاؤ، تمہارے نانا حوض کوثر کا جام لیے کھڑے ہیں۔ علی اکبر میدان کربلا میں پہنچے، ایک ظالم نے سینے میں برچھی ماری، برچھی کا پھل ٹوٹا، علی اکبر کے سر پہ گرز لگا، علی اکبر گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، بابا حسین میدان کربلا سے گزر کر لاشے پر پہنچے، سینے میں برچھی ہے، میرے مولا نے برچھی کا پھل نکالنا چاہا، مجلس مکمل کر رہا ہوں، میرے مولا نے برچھی کا پھل نکالنا چاہا، علی اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی، آواز دی نانا آئیے اپنے ساتھ ابراہیم کو بھی لائیے، میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں، اور یہ کہہ کے برچھی کا پھل نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا، واہ علی اکبر، واہ حسین۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل